اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 253 اور 254 کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ ہے کہ یہ پیغمبر جو ہم نے بھیجے ہیں ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی بیع لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ ترجمہ ہے کہ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 253 کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت فضیلت تو مختلف انبیاء کرام کو ایک دوسرے پر دی گئی ہے، لیکن بعض انبیاء کرام کو دوسروں پر بدرجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خوبصورت اشارہ ہے۔ اس کے بعد اس آیت میں عیسیٰ ابن مریم کا خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے، اور اسی سورہ میں آیت نمبر 87 میں بھی بالکل یہی مضمون آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک خوبصورت اور لطیف اشارہ ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور چونکہ ان کی زندگی کو یہودیوں نے ایک تماشا بنا کر پیش کیا تھا کہ نعوذ باللہ وہ مریم کے بیٹے اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے کہا کہ اس وقت جو ان لوگوں نے فساد مچایا تھا تو اس کی تائید کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ اللہ کا یہ ایک معجزہ تھا کہ مریم کو بنا شادی کے، بنا شوہر کے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا، تو ان کی تصدیق یا ان کی تائید روح القدس سے کرائی، اور روح القدس کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی بچپن میں عطا کر دی تھی اور انہوں نے جواب دیے تھے، اور اس کے بعد ان کی پوری زندگی اللہ رب العزت کا ایک معجزہ تھی، لیکن جو کافر تھے انہوں نے ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر بھی ان پر یقین نہیں کیا، اور وہ کفر اور گمراہی میں پڑے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس طرح سے جہاں نبیوں کا ذکر فرمایا ہے تو اس میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ نبیوں کے ساتھ کھلی کھلی ہم نے نشانیاں دیں، جنہیں ماننا تھا انہوں نے مانا اور جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے نہیں مانا، اور یہ دراصل یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور اس وقت کے لوگوں کے لیے بیان ہوتا ہے کہ اب بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ توفیق دیتا ہے وہ تمہاری بات مان رہے ہیں، اور جنہیں توفیق نہیں ہوتی ہے وہ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں۔ اسی لیے اسی آیت کے آخری حصے میں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے بلکہ وہی کرتے جو وہ چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ تھا کہ وہ تمام انسانوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر دیتا، اور اس صورت میں سب کا دین ایک ہی ہو جاتا اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن اس سے وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور انسان کو اس میں بھیجا گیا ہے۔ انسان کو یہاں بھیجنے کا مقصد اس کا یہ امتحان لینا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں سے ہدایت کا راستہ معلوم کرنے کے بعد کون ہے جو اپنے رب کی ہدایت پر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور کون ہے جس کو نظر انداز کر کے اپنی من گھڑت خواہشات کو اپنا رہنما بناتا ہے۔
اسی لیے اللہ نے زبردستی لوگوں کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، کیونکہ جو حق کو اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ایسا کرے گا، اور جو شخص اسے نظر انداز کر کے شیطان کے سکھائے ہوئے راستے پر چلے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 254 میں نیکوکار لوگوں کے لیے یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اے لوگو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، جو ہم نے مال اور دولت تمہیں دی ہے، اس میں اللہ کی راہ میں اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، کہ وہ دن جس دن نہ کسی سے کوئی سودے بازی ہوگی، نہ کسی کی کوئی دوستی، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آ سکے گی۔ اور قیامت کا دن تو اٹل ہے، لیکن جب انسان کی موت ہوتی ہے تو در حقیقت اس کے لیے قیامت کا دن اسی دن شروع ہو جاتا ہے جب تمام اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے اس میں سمجھایا ہے کہ اپنے رزق میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں جو انبیاء کرام بتا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ظالم ہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ آنے والے وقت میں انہیں اس کا سخت انجام بھگتنا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔